کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، یعنی میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں قیامت جنت میں۔ کیا آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آگ میں کس کو ڈالا جائے گا؟ وہ عالم جو اس لیے اس دنیا میں گھومتا پھرتا تھا تاکہ اس کو عالم کہلایا جائے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مفتی السعودیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر مرد پر 4 شادی لازم اور واجب ہے۔ میں نے بولا اللہ خیر کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الحمید وفرقانہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ بإذن اللہ سورہ بقرہ کی اس آیت پر، اور اگر اللہ نے موقع دیا اس کے بعد والی آیت پر بھی ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اور ان میں انہی میں سے ایک نبی بھیج۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، اور وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے گا، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور اس کے علاوہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کا تصفیہ کرے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہر چیز پر غالب ہے اور حکیم ہے، ہر چیز پر یعنی بڑا حکمت والا ہے۔ یہ جو دعا ہے جیسے ہم پڑھتے آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یعنی جو آنے والی قومیں ہیں یا آنے والے امتیں ہیں ان میں انہی میں سے نبی بھیج، اور انہی میں سے مراد بعض شراح اور مفسرین کے نزدیک یعنی آل ابراہیم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مثلا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا انا دعاء ابراہیم وفی روایہ و اسماعیل، یعنی میں حضرت ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہوں، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے تھے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں کئی چیزیں بتلا رہا ہے کہ جو نبی ہے اس کا کیا کام ہے۔ یتلو علیہم، ان کے اوپر تلاوت کرے گا۔ تلاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر معنی و مفہوم کے بھی اگر تلاوت کرے تو وہ بھی قابل اجر ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی اشخاص پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر بغیر فہم، تدبر، تفکر کے تم پڑھو گے تو کیا فائدہ۔ ہمیں 2 انتہاؤں سے بچنا چاہیے۔ کبھی ہم تدبر، تفسیر کے نام پہ ایسے ہی پڑھنے کو غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے کہ تدبر پر ایمفیسائز کریں، اس کے اوپر زیادہ اہمیت لوگوں کو دکھائیں، لیکن آپ کے اس ایمفیسائز کا ذریعہ یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کو لگتا ہے کہ ایسے ہی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بولتے یا تو میں نے تدبر، تفکر اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی لا شک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف وحرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ والحسنۃ بعشر امثالها۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجرد صرف تلاوت کرنا بھی قابل ثواب ہے۔
کوئی یہ قابل ملامت یا پکڑ یا بری بات نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے افضل، ریکمینڈڈ، اولا، اکمل، کہ آپ تلاوت بھی کریں، اس کے اوپر تفسیر و تشریح اور تدبر بھی کریں۔ تو دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے، ٹو ایکسٹریمزم، لا افراط ولا تفریط، نہ کہ ہم تفسیر، تدبر، تفکر کے نام پہ تلاوت کو چھوڑ دیں، نہ ہم تلاوت کے فوکس کرتے ہوئے تدبر اور تفسیر کو چھوڑ دیں۔ اس میں ہم نے بیچ کا راستہ اختیار۔ اسی طرح بعض کہتے کہ یار حفظ کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو ایک اور کاپی ہے، کیا فائدہ اس کا، بس میمورائزیشن نہیں، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ ہاں صرف حفظ کو ہی اصل مقصد جاننا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت ہی نہ ہو اور صرف مقصد حافظ کہلانا ہو، پھر قابل گرفت ہے۔ لیکن اوور آل یہ کہنے کہ نہیں یار حفظ کرنا صحیح نہیں ہے یا دس از ناٹ ریکمینڈڈ، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، کس نے کہا یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا؟ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال لگائے بقرہ یاد کرنے۔ اگر سلف کا طریقہ نہیں تھا تو حضرت عمر یاد کرتے؟ تو یہ جو باتیں ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آج کل بہت اچھی بات ہے کہ قرآن کی طرف لوٹنے کی بات کی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے انقلاب لانے کی بات کی جاتی ہے، اٹس ویری بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ مثلا جنہوں نے آدھے سال یا 1 سال صرف تفسیر قرآن کا 1 سال کورس کر لیا سادہ سا، پھر وہ آ کے تفسیر کی کلاسیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی تفسیرات جب لاتے ہیں، اپنی تشریحات لاتے ہیں تفسیر کے نام پہ، تدبر کے نام پہ۔ اور اس سے بڑا افسوسناک عمل یہ ہے کہ بعض ایسے جو نوجوان، ہم جیسے نوجوان یا خواتین جن میں جوش جذبہ ہے، دین کا پیشن ہے، ان کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، نیت بڑی اچھی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ افسوس سے کہ میں نے 1-2 کے سنے ہیں، ان کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا اور وہ تفسیر اور تدبر کی تفسیر مجالس کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس کو تفسیر قرآن کا تلفظ صحیح نہیں آتا ہو، مطلب میں نہیں کہہ رہا تجوید سے پڑھے، شیخ شریم، شیخ مشاری، حذیفی کی طرح پڑھے، نہیں، یعنی بیسک جو مخارج الحروف ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتے ہمارے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے چیزوں کو نہیں لانا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن کا مقام اور تفسیر، تدبر، تفکر کا کیا معنی ہے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیت تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ اس کو بیان کرے گا، اس کی تفسیر بھی، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر تمہارے اوپر اتارا تاکہ تم اس کو بیان کرو، اس کو کھول کے۔ اسی لیے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی تفاسیر ثابت ہے، ٹھیک ہے نا اخوان۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن سکھلائے گا، قرآن کے متعلق بتلائے گا اور اس کو بیان کرے گا، اس کی تشریح کریں گے اللہ کے نبی۔ والحکمہ، حکمت سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ مفسرین کہ ادھر حکمت سے مراد سنت ہے، اور بعض کہتے ہیں الکتاب میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہو جاتی، تو ادھر حکمت سے مراد اسرار الشریعہ، وزڈم آف شریعہ۔ یہ بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ جو شریعت ہے نا، صالحۃ لکل زمان و مکان، ایک قاعدہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ لا تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان وتتغیر الفتاوی بتغیر الزمان والمکان۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو شرعی احکام ہے وہ زمانے اور جگہ اور کسی بھی وقت چینج نہیں ہو سکتے، لیکن
فتاوا جو ہے نا، فتاوے وہ چینج ہو سکتے ہیں. مثلا سعودیہ میں کچھ اور فتوا ہے، پاکستان میں کچھ اور ہے، یو کے میں کچھ اور ہے. فتوا نارملی کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے اسپیسیفک پرائیویٹ پرسنل تھنگ. یعنی مثلا احمد مجید میرے پاس آتا ہے، معاذ بھائی آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، بولتے ہیں سیف اللہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے. میں پاکستان میں بیٹھ کے اس کے سرکمسٹینسز کو جانتے ہوئے، اس کے کیفیات، احوال، فقہ الواقع چیزوں کو جانتے ہوئے کتاب و سنت سے میں ایک حکم نکال کے اس کو دیتا ہوں. This fatwa is specific for him. Sometime we generalized a specific fatwa for all human being everywhere, anytime. ٹھیک ہے نا اخوان، یہ ذہن میں رکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑا اس میں لطافت بھی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مفتی السعودیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر مرد پر 4 شادی لازم اور واجب ہے. میں نے بولا اللہ خیر کرے، یہ کون مفتی ہے؟ میں نے سرچ کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سعودیہ کے مفتی شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، ابن جبرین، بڑے مشہور و معروف عالم دین رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اب اللہ کا کرم ہے کہ وہ میرے اساتذہ میں تھے، میں نے ان سے پڑھا بھی ہے سعودیہ میں، ان کے بیٹوں کو میں جانتا ہوں. میں نے ان کو بیٹوں کو ڈائریکٹ میں نے میسیج کیا کہ یار یہ پاکستان میں یہ ماشاءاللہ یہ مرد حضرات نے اس کو ذرا پھیلا دیا ہے، تو یہ دیکھیں یار کیا معاملہ ہے. انہوں نے بولا کہ یہ جب شیشان میں معاملات خراب تھے، جہاد ہو رہا تھا، اور ادھر جو عورتیں ہیں، مرد کم ہو گئے اور عورتیں بیچارے اپنے عزت کو محفوظ نہیں رکھ سک رہے، اور ان کو کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی خیال رکھنے والا نہیں، اور ان کو اپنی عزتوں کو بیچنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا اپنے بچوں کو، یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. تو شیخ نے یہ فتویٰ اس علاقے کے اس اسپیسیفک سرکمسٹینسز میں ان کم چند گنے ہوئے اشخاص کے اوپر یہ فتویٰ لگایا تھا. اب دیکھو اس کو جنرلائز کر لیا. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ریئل ایگزامپلز دے دیں. مثلا ہمارے پیارے بڑے شیخ ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، مشہور و معروف ہے، شیخ عاصم الحکیم ہے نا، جدہ میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا عربی میں بھی بڑا اچھا، ان کی عربی بھی بڑی اچھی ہے، عربی میں بھی پڑھاتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھاتے ہیں، دنیا بھر گھومتے ہیں. میں نے ایک بار ان کا وہ دیکھا کہ کیونکہ سعودیہ میں اس زمانے میں، ابھی تو یہ سارے بائیکاٹ کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت ایک ویڈیو ان کا نشر ہوا تھا کہ سعودیہ میں جو چکن وغیرہ آتے ہیں، یہ میک ڈونلڈ کے ہو گئے یا ہارڈیز جو بھی ہے، وہ باقاعدہ سپروائزڈ اور حلال طریقے سے، اور اس میں پگ شگ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو یو کے میں کچھ جو مجھے پتہ چلا کہ ادھر وہی صاحب جو کھلایا جاتا ہے اس میں پگ ہوتا ہے، یا اس طرح کچھ سور کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو کسی نے پوچھا، انہوں نے بولا اخی گو ایٹ، نو پرابلم، دے آر اہل الکتاب. اب مجھے ایک بھائی نے سوال بھی کیا اور یہ کلپ بھی بھیج دیا. اب میں کیا کرتا؟ تو اس لیے مسئلہ کیا ہوتا ہے، مثلا میں پاکستان میں ہوں، اسی لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودیہ کے کبار علماء شیخ عبدالعزیز بن باز، بن عثیمین سے جب پاکستان کے متعلق اور اسپیسیفک کوئی سوال پوچھتے تو بولتے ہیں اسی اہل بلد کے علماء سے پوچھو، مجھے ادھر کے واقعات کا نہیں پتا. تو یہ یاد رکھیں، فتاوا اور احکام میں یہ فرق. اچھا جی، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ تزکیہ 2 چیزوں کا نام ہے، تصفیۃ القلب من الشبہات والشہوات. جیسے کہ ہمارے بڑے شیخ ہیں شیخ صالح العثیمین نے یہ تعظیم العلم میں یہ ذکر کیا ہے کہ تزکیہ کا یہ مراد ہے اپنے دل کو ناجائز خواہشات سے پاک کرنے کی کوشش. خواہشات میں ہر چیز آ جاتی ہے. اور اسی طرح تصفیتہ من الشبہات، کہ اپنے دلوں کو آپ پاک کریں شبہات سے، ڈاؤٹ سے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان
ہم جیسا جو ہے لے مین ہمارے معاشرے میں جو ہے ایک نارمل جو ایک مسلمان ہے، کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے شرعی علوم میں خاص کر، اس کا دل اس اسپنج کی طرح ہے، کل اسفنجا، کوئی بھی شبہ آ جائے نا وہ پورا ہل جاتا ہے۔ اسی لیے جو اہل کفر یا اہل الحاد یا ایتھیزم والے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے دین پہ سوال اٹھاتے ہیں، اور اگر آپ مضبوط نہیں ہوئے آپ ہل جاتے ہو اور آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اسی لیے میں اور یہی کہتا ہوں اپنے جو نوجوان جو جن کو زیادہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو مت سنیں، خاص کر یہ جو ویسٹرن کنٹریز کے جو بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں سائنسدان یا اورینٹلسٹ یا ایتھیسٹ نما یا ایگنوسٹکس، ان کو مت سنیں۔ وہ بولتے ہیں شیخ جا آئی وانٹ ٹو نو یا اخی واٹ دیز گائز سے، میں بولتا ہوں فرسٹ لرن واٹ از اسلام یا اخی۔ آپ کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، آپ شکوک و شبہات کی چیزیں دیکھتے ہو، آپ ڈیبیٹس دیکھتے ہو، آپ کو ایسے ایک مزہ آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ ڈیبیٹس دیکھنا، سوشل میڈیا پہ پھڈے دیکھنا، اس کا ایک الگ چسکا ہے، ہاں اس کا ایک الگ مزہ ہے، یہ بھی ایک خواہشات ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، بٹوین دا لائنز دا ڈیول از دیئر۔ ایک تیر نشانے پہ لگ جائے نا، پھر آپ بڑا مشکل ہوتا ہے شبہے کو نکالنا، آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اخوان، اور تزکیے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرنا، کینہ اور بغض، عداوت، دکھاوا، شہرت، دوسروں کو لیبلائز کرتے رہنا، دوسروں کے پیچھے پڑے رہنا، ٹوہ میں لگے رہنا، ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اگر دیکھیں، اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ یہ جو دل ہے نا یہ وعاء ہے، یہ پیالہ ہے، ہاں اس کے اندر نور الایمان ہوتا ہے۔ اگر وہ پیالہ ہی گندا ہو جس میں ایمان کے نور نے بیٹھنا ہے، تو کیا وہ جو نور الایمان ہے وہ پیالے گندے پیالے سے باہر نکل سکے گا؟ اسی کے اندر نیست و نابود ہو جائے گا، وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ مثلا گندا گلاس ہے یا لالٹین لے لو آپ، ہاں مصباح، اگر وہ گندا ہے کیا اس میں سے وہ نور نکل سکے گا؟ وہ شعاع آئے گی؟ یا گندے پیالے میں آپ پانی پی سکو گے؟ نہیں۔ تو اسی طرح جو دل اگر گندا ہے اس میں آپ نور ڈالو بھی نا، وہ نور بھی اندر سٹرگل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ظاہری لباس لوگوں سے تو دیکھیں نا، اگر میں نے کسی سے ملنے جانا ہے ہم ظاہری لباس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم بولتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم نے اپنے دل والے لباس کا خیال نہیں رکھا کہ اللہ اس دل پہ دیکھتا ہے، اللہ اس دل کو دیکھتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جس دل میں اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں جاتی، نظر رحمت نہیں ہوتی اس پہ۔ تو اس دل کو صاف کریں۔ اور کیسے صاف کرے بھائی جان؟ مجاہدہ، جہاد، جہاد النفس اعظم الجہاد، اپنے نفس سے لڑائی کریں۔ کبھی کبھی آپ کے دل کے اندر بڑی ورلڈ وار چل رہی ہوتی ہے، بڑی کشمکش ہوتی ہے، بڑی بے چینی و بے قراری ہوتی ہے، یہی جہاد النفس ہے۔ اور کام کرنے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی اپنے آپ کو پش کریں۔ آپ صبح صبح اٹھ کے جاتے ہو ڈیوٹی پہ 7-8 بجے، دل کرتا ہے اٹھنے کا؟ نہیں اٹھ کرتا، لیکن پھر بھی آپ اٹھ کے جاتے ہو، الارم لگاتے ہو، 10 الارم لگاتے ہو، دوستوں کو بولتے ہو، بیوی کو بولتے ہو، بچے کو بولتے ہو، پورا ٹبر آپ کو اٹھاتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز، فجر کی نماز پہ نہیں ہو، شیخ صاحب کیا کریں، سستی ہے، وہ ڈیوٹی پہ میں اٹھ سکتا ہوں۔ ڈیوٹی پہ اٹھ سکتے ہو، فجر پہ نہیں اٹھ سکتے۔ یہ بتاتا ہے ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہے، نو ڈاؤٹ۔ اسی لیے بعض احادیث کے مطابق منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ فجر پہ نہیں اٹھتا۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ۔ تو فجر پہ اٹھنا مشکل ہے، مجاہدہ کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ آٹومیٹکلی اٹھ جائیں گے۔
تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں یعنی جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو رسول کی ضرورت ہے۔ ہیومن بینگ کی بیسک جو نیڈ ہے غذا اور ان چیزوں کے علاوہ، وہ ہے اس کا خدا کے ساتھ ایک تعلق، وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ رسولوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا یا کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں لوگوں کو خدا کی حاجت نہیں تھی۔ وہ الگ معاملہ ہے، وہ ان کے اپنے اسپریچول معاملات، لیکن دے نیڈ سم سپر نیچرل، ٹھیک ہے نا، یہ ایک انسان کی نیڈ ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ بولتے تھے کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، ہاں، ہم مسلمان یا کوئی بھی ریلیجس جو بندہ ہے جو گاڈ میں بلیو کرتا ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اب وہ جو ایتھیسٹ ہے وہ کس کو پکارے گا؟ او نیچر ہیلپ می، ہاں، اس کے اندر ایک نیڈ ہے لیکن وہ اس کو دبا رہا ہے، اس لیے آخر میں ایتھیسٹ پھٹ پڑتے ہیں، یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، یہ اپنے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ المہم دوسری اس آیت میں ایک اور حکمت یہ ہے کہ رسول منہم، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جو داعیہ ہے یا نبی ہے وہ انہی میں سے ہوگا، ھذا ادعا للقبول، لوگ اس کو قبول اور اس کی دعوت کو قبول کرنے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو باہر سے آتا ہے۔ اسی لیے دعات کو اپنے ایریاز میں پہلے کام کرنا چاہیے، اپنے ایریے میں، اپنے معاشرے میں، بجائے کہ وہ دنیا گھومے اور اپنے علاقے میں تاریکیاں ہیں، دنیا کو روشن کر رہا ہے، گھر میں تاریکی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ منہم، انہی میں سے۔ اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اس میں یہ بھی یاد رکھیں، جیسے میں نے بتایا تلاوت، اس میں ایک اور معنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تفسیر و تدبر، یہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کے آنے کے مقاصد میں سے، یا ہمارے پیارے نبی کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیۃ النفس اور اسی طرح اخلاق۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں جو اخلاق ہے اس کو مکمل کروں، اس کی تعلیمات کو مکمل کروں۔ کبھی کبھی ہم علمی بحثوں میں تو بہت پڑھ جاتے ہیں لیکن اخلاق میں ہم زیرو ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جو نان مسلم مسلمز ہوئے ہیں اکثر اخلاق المسلم کی وجہ سے ہوئے۔ اس لیے ایک مسلمان ایز اے رول ماڈل کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایکشنز، اپنے ایکشن سے بتاتا ہے، اپنے اخلاق، بیہیویئرز اور مینر سے بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام میں اخلاق کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے ساتھ قیامت کے دن، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احاسنکم اخلاقا، یعنی میرے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں قیامت جنت میں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ کے دو نام کا بھی اس بات ہے، العزیز، الحکیم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں ہمیں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ہم نے آیت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو ملت ابراہیم سے منہ پھیر لیتا ہے، ہاں، وہ کون منہ پھیر لیتا ہے؟ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ایک انداز میں ناداں ہوتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ اصطفا کیا، ان کو چوز کیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں کیا ہے؟ صالحین میں سے ہوں گے۔
اور ملت سے مراد ادھر کیا ہے؟ دین ابراہیمی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھیں، آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہوگا گلف کنٹریز میں یا یو اے ای میں الادیان السماویہ یا الدین الابراہیمی، المعبد الابراہیمی کر کے انہوں نے بنایا ہے ایک جگہ. کیا کرتے ادھر کیا بولتے ہیں، کرسچنز کا چرچ بنایا ہے، اس کے سامنے مسجد، ادھر یہودیوں کا عبادت خانہ بنایا ہے، نعوذ باللہ. اور ان میں سے بعض کا یہ کہنا ہے، بعض لوگوں کا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، کہ یہ تینوں ادیان ایک ہی ہے اصل میں، اور یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کو بولتے ہیں وحدت الادیان. یہ سمجھنا کہ all religions are in reality from one religion. یہ تب ہے اگر یہ محرف نہیں ہوتے. یہ محرف ہو چکے ہیں، یہ وہ دین سماوی نہیں ہے بلکہ اس کو بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یار اہل کتاب اور یہود ہمارے اپنے وہ ہیں، اور اس میں یعنی احادیث اور قرآنی آیات ایک سائڈ سے لانا، دوسری سائڈ والا نہیں لانا، یہ ایک انداز میں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، انہیں احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے ان کو اصطفیٰ کیا. اصطفیٰ سے کیا مراد؟ ان کو چوز کیا دنیا میں بھی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا نصیب عطا کرتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کی کمپینین اور آپ کی صحبت بھی اچھی ہو. بری صحبت برا نتیجہ، برا رزلٹ نکلے گا اس کا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ عقل مندی الا من سفیہ نفسہ سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ عقل مندی اس میں ہے کہ ہم انبیاء اور رسولوں کی اتباع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی عین عقل مندی ہے. کوئی یہ سمجھے نا کہ عقل مندی اس میں ہے کہ ہم رسول کی اتباع نہ کریں، وہ دراصل بیوقوف ہے. اس کو اس کے اپنے عقل کے گھمنڈ نے مار دیا. کبھی کبھی انسان کو جس چیز پر غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے نا، وہی چیز اس کو مارتی ہے. جس کو اپنے سمارٹنس اور انٹیلیجنس پر غرور ہوتا ہے، وہی چیز اس کو مار دیتی ہے. وہ بولتا ہے یار میں تو بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں تو آرام سے کر لوں گا. یہ بیوقوف بندہ، اس کو جلدی کرنے دو، اس کو محنت کرنے دو. تو وہ اپنے اس عقل کے غرور اور گھمنڈ اور انٹیلیجنس پہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ جو ہارڈ ورکنگ، جو محنت، چاہے وہ اس کے نزدیک عقل مند نہیں، لیکن وہ آگے نکل جاتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ بندے کو اسی ابتلا میں ڈال دیتا ہے جس پر اس کو گھمنڈ ہوتا ہے. مال پہ گھمنڈ ہے، مال سے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اس کو اپنے حافظے پہ، اپنے میمورائزیشن پہ گھمنڈ ہے، اسی سے اس کو مار دیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کا انسان کو گھمنڈ نہیں ہو. اسی طرح علم کا گھمنڈ، علم کا غرور کہ بھائی جان میں بڑا علامہ فہامہ، میں نے بڑا پڑھ لیا. کیا آپ کو پتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے آگ میں کس کو ڈالا جائے گا؟ منافق کو، مشرک کو، کافر کو، ابو جہل کو. کس کو ڈالا جائے گا سب سے پہلے؟ یسعر بہم النار، ان سے آگ کو بڑکایا جائے گا. عالم، وہ عالم جو اس لیے اس دنیا میں گھومتا پھرتا تھا تاکہ اس کو عالم کہلایا جائے. اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، دکھاوا تھا، اس کو اپنے علم پر غرور تھا. وہ سمجھتا تھا کہ میں شیخ الاسلام ہوں، میں ہی ہوں تو تم سب ہو، ورنہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو. میں پیر ہوں، تم سب میرے فقیر اور میرے مرید ہو. ایسے بھی ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو یہ ذہن میں رکھے. دوسرا کون ہے؟ قارئ القرآن. آپ دیکھیں نا، قرآن پڑھنے والا. قرأ القرآن لیقال له قارئ وقد قیل، جیسے حدیث میں اس نے قرآن کیوں
اس کو کیوں ڈالا جائے؟ کیونکہ وہ اس لیے قرآن پڑھ کے سناتا تھا، یاد کرتا تھا، تاکہ کہا جائے کہ میں قاری ہوں، شیخ القراء، شیخ المقارئ الباغستانیہ، پاکستان کا سب سے بڑا قاری قرآن، یہ کہلانے کے لیے اس نے قرآن پڑھا۔ اسی طرح تیسرا کون ہے؟ قاضی، جج۔ ہاں، کس لیے؟ اس میں مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف الفاظ ہیں اس میں، بعض میں قاضی ہے، بعض میں ایک اور لفظ ہے، یعنی وہ جج جو ججمنٹ دیتا ہے، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہ انصاف پسند ہے، یا اس لیے صرف کہلوانے کے لیے، یا اس نے انصاف نہیں کیا ہوتا۔ اس میں مختلف تفسیرات ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا آپ، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اچھا جی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کی اتباع نہیں کرتے، ان کے دلائل میں سے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی کہ سیقول السفہاء من الناس، السفہاء، یہ بھی دلیل ہے نا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا، یعنی ادھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سفہاء کہہ رہے ہیں، نادان، بیوقوف۔ کون؟ جو اپنے آپ کو شاطر دماغ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اسلم، کہ اسلام لے آؤ یا اپنے آپ کو سرنڈر کر لو، تو کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اسلمت سے مراد اسلام الظاہر والباطن، یعنی صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی وہ اسلام لے آیا، باطنی طور پر بھی وہ سرنڈر کر چکا، اپنے دل کو اللہ کے سامنے کچل دیتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں اسلمت لرب العالمین، اس اسلمت لرب العالمین میں بھی ایک عاجزی، انکساری کا ایلیمنٹ ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے ان دو جہانوں کا پالنہار، پالنے والا، ہاں، ربوبیت اس میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اس میں دلیل یہ ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں نا، لوگ، انسان، جو بھی آپ کو موجودات نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیات ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا ویئر از دا ایویڈنس آف اللہ، ایگزسٹنس آف گاڈ، I'll say you are the proof of Allah, evidence of existence of Allah you are. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم بڑا سائنٹیفک کرتے رہتے ہیں نا، کیونکہ دنیا سائنس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل سائنٹیفک طور پر دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپنے اندر غور و فکر کرو، کیونکہ جو بندہ پوچھنے والا ہے اگر وہ سچ میں ٹروتھ سیکر ہوا اس کے لیے کافی ہے، لیکن جس کا مقصد ہی وہ نہیں ہے، جس کا پہلے سے مائنڈ بنا ہوا ہے کہ نہیں بھائی صاحب میں وہی دلیل مانگو جو مجھے چاہیے، اور وہ بھی دے دے تو وہ نہیں مانے گا۔ ارنا اللہ جہرتن، جیسے کفار کے بارے میں ہے نا کہ بولتے ہیں اللہ ہمیں ڈائریکٹ دکھا دو، اسی آیات میں اور مفسرین نے کہا کہ اگر دکھا بھی دیا اور اگر اللہ سامنے بھی آ جائے تو یہی تو فرق ہے عالم الغیب اور عالم الشہادہ میں۔ اگر ایک بندے کو نظر آ جائے then there will be no examination, element of examination will be finished. The real exam is that یہ نہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ان کے علامات، دلائل موجود ہیں،
ذات اللہ صرف نظر نہیں آ رہا، باقی سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو. دلائل وجود اللہ ہر قدم، ہر نظر، ہر زاویے، ہر اینگل پر دلائل وجود اللہ ہے. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ پروفس آف ایگزسٹنس آف گاڈ کو ہم لمیٹڈ کر دیتے ہیں ایک کونے میں لگا کے، صرف کیونکہ جو پوچھنے والا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. وہ بولتے ہیں آئی وانٹ فرام دس فریم ورک. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب جو فریم ورک ہے وہ کون سا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا سائنس کی بک ہے، سائنس کی بک، اس میں گاڈ یا اللہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا. وائی؟ بیکاز دے تھنک دیٹ دس از ناٹ دا اٹس ناٹ، یہ اس کا ڈومین ہی نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کے نہیں کراتے. پھر آپ سے آگے کہا جاتا ہے نہیں اس بک میں سے مجھے گاڈ دکھا دو. یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے نا. یعنی مثلا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں لال رنگ ہے صرف، میں آ کے بولتا ہوں یار گرین رنگ کدھر ہے؟ گرین رنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں، ہے نہیں. اور ہم پھر کوشش کرتے نہیں اسی میں سے ہم نکال کے لائے. تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائیوں. اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رب العالمین ہونے کی دلائل دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وہ یعقوب، اور اپنے یعقوب کو بھی، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا اور تمہیں دین کے لیے چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم جب اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو. اسی لیے یعنی بہت سارے ہمیں دلائل ملتے ہیں قرآن اور احادیث میں بھی، اور صحابہ بھی ہر وقت وہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں اسلام پر موت دے دے، اور میتتن حسنہ، ٹھیک ہے نا، اچھی موت. مرنا تو ہے نا اخوان، زندہ تو نہیں رہنا زندگی بھر. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے الجواب الکافی، الکافی الشافیہ، اس میں بڑا ذکر کیا ہے اس کا. یعنی موت کے وقت انسان کے احوال، بڑے عجائب و غرائب قصص ہیں اس میں. مثلا میں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں، ایک شخص تھا، وہ مرتے وقت اس کو کہا جا رہا ہے یا اس کے سامنے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے معشوق کا نام لیتے ہوئے مرتا ہے. ایک دوسرا قصہ ہے، اس میں وہ گانا گاتے ہوئے مرتا ہے. ایک تیسرا ہے، اس میں وہ کفریہ کلمہ کہتے ہوئے مرتا ہے. یہ کب ہے؟ جب دل میں خلش ہوئی، دل میں گڑبڑا، دل میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ آخری وقت ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں انما العبرۃ بالخواتیم، دا اسٹینڈرڈ آف ایکشن، عمل کا دار و مدار خواتین پر ہے. ایک تو نیتوں پر ہے، ایک آخری وقت پر، کہ آپ آخر تک اسی میں رہتے ہوئے نہیں رہتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی عمل کریں اس کو دل سے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر سے کر رہے ہوں پھر آخر میں پول کھل جائے. اسی لیے سعودی عرب میں ایک یہ ہوتے تھے، بڑے شیخ تھے، 15 سال تک وہ اموات کا غسل دیتے تھے. ادھر باقاعدہ سعودی میں، معاذ بھائی لوگوں کو، آپ لوگوں میں سے جو رہے ہوں گے، ادھر بڑے بڑے جوامع ہوتے ہیں، جامع مسجد،
اس میں باقاعدہ غسل خانہ ہوتا ہے، جو فوت ہوتے ہیں ان کو غسل دیا جائے، پوری والنٹیئرز کی ٹیم ہوتی ہے یا پیڈ ٹیم ہوتی ہے، ویل ٹرینڈ علماء اور اسکالرز کے تحت، اور بہت ہی آرگنائزڈ سسٹم ہے۔ اسی سسٹموں میں سے ایک شیخ تھے، وہ ان چیزوں کو کرواتے تھے 15 سال۔ انہوں نے ایک دن لیکچر دیا ہمیں ادھر مکہ میں 1 گھنٹہ، وہ صرف یہ قصص اموات کے قصص جو انہوں نے دھوتے ہوئے دیکھے، بولتے کہ اس کی شکل بدل جاتی، وہ کالا ہو جاتا، فحم اس کی طرح بن جاتا۔ فحم کو کیا کہتے ہیں یار؟ کیا بولتے ہیں وہ جو لکڑی کو آگ لگا کالا کالا جو ہو جاتا ہے؟ راکھ، ایش، ہاں، کوئلہ، کوئلے کی طرح بن جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور وہ قصے ایسے بتاتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں جو ظاہراً ان کی فیملی بڑی دیندار، لیکن وہ بندہ اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ تو آخر میں بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، واللہ اس سے اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دے۔ خدا کی قسم کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو دل کو صاف رکھیں گے تو وہ زبان سے آئے گا، ہر لمحے ہر پل یہ ذکر کرتے رہیں گے تو آخر وقت میں یہ ذکر نکلے گا، ورنہ نہیں نکلے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بھی، یعنی اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، یعنی وصّیٰ بہا ابراہیم، ادھر ہا سے مراد جو ہے یہ اس عظیم کلمہ جو ہے اسلمت لرب العالمین، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اسلام لے آؤ، اسلمت لرب العالمین، surrender yourself ظاہراً and باطناً to Allah. This is وصیت of ابراہیم علیہ السلام to his son، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس میں یہ بھی فوائد ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کو وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ دنیاوی وصیت تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، آج کل وراثتوں کے بڑے پھڈے چل رہے ہیں، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی پھڈوں کے بیچ بو کے چلے جاتے ہیں چند والدین، کہ وراثتوں میں تقسیم کر دی، اس میں کمی بیشی کر دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل وصیت کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی؟ اسلمت لرب العالمین۔ آپ لوگوں کو دینی وصیت بھی کرنی چاہیے بیٹوں کو، اور وصیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک پرچی لکھ دی اور رکھ دی۔ وصیت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیٹے کو یا بیٹی کو روزانہ یہ کہنا کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، کرنے سے پہلے یہ سوچو یہ نیکی ہے یا برائی ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ بھی وصیت ہوتی ہے، یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ کہیں اگر آپ کے بچے ہیں، اگر نہیں ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں، ایوری ڈے، ایوری ٹائم، ایوری سیکنڈ، ایوری منٹ، کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ خدا کی قسم زندگی بدل جائے گی۔ یہ بہت بڑی وصیت ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی، یعنی ایک اور جو بات ہے، اصطفیٰ لکم الدین، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دین عنایت کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالات، اس کیفیت اور اس خوبصورت دین میں پیدا کیا ہے۔ ورنہ کیا پاکستان میں کرسچن نہیں ہے؟ پاکستان میں ہندو نہیں ہے؟ پاکستان میں قادیانی نہیں ہے؟ ہاں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، ہمیں وراثت میں اسلام ملی ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، بلکہ الٹا ہم پوچھتے ہیں کہ یار اگر میں کرسچن گھر میں پیدا ہو جاتا تو میرا کیا حال ہے۔ ایسے بھی آج کل کے ہمارے کیوٹ دیسی لبرلز آئے ہوئے، بولتے ہیں یار اگر میں ادھر پیدا ہو جاتا، پھر جاؤ پیدا ہو جاؤ ادھر، چلے جاؤ۔ اللہ کا شکر کرنے کے بجائے کفر کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. وہ بولتے کہ یار میں نے ایک دو سنا ہے اس طرح کے دیسی لبرل آنٹیوں کو, وہ کیا کہتے ہیں, کہتی ہیں کہ ہمیں وہ کرسچن اور یہ جو جوش بیچارے, اللہ یہ بھی مخلوقات ہیں اللہ کی. ہاں, پھر وہ بولتے ہیں دیکھیں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا اس لیے ہمیں اسلام پر بڑا وہ ہے. اگر میں کرسچن گھر میں پیدا ہوتی یا جوش گھر میں پیدا ہوتی تو پھر مجھے اپنے اس پہ ہوتا, تو ہمیں ان کو وہ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بڑا کیوٹ ماشاءاللہ سافٹ کیوٹی باتیں یہ نہیں چلتی ادھر, صاف بات ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو حدیث پیش کی کہ انما العبرۃ بالخواتیم انما الاعمال بالخواتیم, یہ ایک حدیث بھی ہے. بعض علماء نے اس میں کلام بھی کیا ہوا ہے, بعض علماء اس کو حسن قرار دیتے ہیں. اس آیت سے بھی یہ بات نکلتی ہے, اسی طرح اس حدیث سے اور اس آیت سے بھی فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ کوشش یہ کرے کہ انسان ہمیشگی اختیار کرے. کچھ پتہ نہیں کہ آخری وقت اس کے منہ سے کیا نکلے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ادھر آنا جانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں ان باتوں پر صرف ایک انداز میں اس مجلس میں آ کے خالی جگہ پر کر دینے پر اکتفا نہیں کرنا. ہم نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے اللہ کی قسم یہ علم آپ کے گریبان کو پکڑے گا قیامت کے دن, کہ ڈاکٹر صاحب احمد بھائی آپ کو سب کچھ پتا تھا, اس دن اس درس میں یہ بات ہوئی لیکن تم نے گھر میں جا کے الٹا کر دیا. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک اسپرچول نیڈ جو ہے نا, ایک اسپرچول جو نیڈ ہے آپ کی, ایک ایمانی حاجت ہے, اس کو ہم پر کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں, لیکن یہ گھر میں جا کے پھر لڑک جاتے ہیں. ایک دن بھی ہم اس پہ ثابت نہیں رہتے. چلو انسان ہے, ایمانی کیفیات ہے, کبھی گڑتا ہے کبھی بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ بس یار ابھی جا رہے ہیں راستے میں بھی جاتے ہوئے گانا لگا کے چلے جائیں. ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف کرے, کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے, میں آپ لوگوں کو سب صاف بتاتا ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا ہمارے حفظ سسٹم چل رہا ہے, اس میں ہم حفظ کے بچوں کو تربیہ کرواتے ہیں, بڑے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سناتے ہیں, وہ راستے میں واپس جاتے ہیں وہ فلم ڈرامہ دیکھتے ہوئے جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. ہاں, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے ہمارے اندر بھی بچوں کے اندر بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ڈبل سٹینڈرڈ اور ہپوکریسی اور منافقت آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ بھائی جان, جیسے کہ منافقین کہتے تھے نا, جب اہل ایمان کے ساتھ بولتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب اہل نفاق کے ساتھ بولتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ہم ایمانی مجالس میں ہوتے تو ہم بڑے مومن بن جاتے ہیں, منافقت یا معصیت میں چل جاتے تو اللہ معاف کرے حدیں پار کر دیتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں, کبھی کبھی گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کریں, لیکن ہر وقت یہ کیفیات رہے کہ ہم ہر وقت تقلب, ہر سیکنڈ ہم اس طرح ہو جائے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دل کو ایمان پر ثابت رکھ. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.